بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوم ایجوکیشن میں آپ سب اسٹوڈنٹس کا ویورز کا ویلکم ہے۔ میرے پیارے ویورز، میرے پیارے اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوش اور آباد رکھے۔ آج ہم نے سورۃ المریم کی آیات اور الفاظ معنی کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے اسی رجسٹر پر سٹارٹ کرنا ہے جس رجسٹر پر ہم نے لانگ کوسچن سٹارٹ کیا تھا۔ تو وہی رجسٹر ہے، ہم نے لانگ کوسچن، جیسا کہ ہم نے لانگ کوسچن کو سٹارٹ سے سٹارٹ کیا تھا، اب ہم اس کے آیات کے لیے ہم لاسٹ سے سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ سے تقریباً ہم نے 15 سے 20 پیجز چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسی طرح فرسٹ پیج پیارا سا ڈیکوریٹ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے ساتھ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ اور ادھر آپ نے لکھنا ہے ترجمۃ القرآن کلاس 9 حصہ آیات، کیونکہ پہلے سٹارٹ والا ہم نے لانگ کوسچن کے لیے حصہ بنایا تھا، تو لاسٹ سے تقریباً آپ نے 50 to 20 پیجز چھوڑ کے حصہ آیات، اسی طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ آ جانا ہے اور اس طرح آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے پیارا سا سورۃ المریم، پھر آپ نے آیات، پھر آپ نے آیت نمبر 1۔ میں نے اسٹیکی نوٹس لیے ہیں، آپ بھی اسٹیکی نوٹس لے سکتے ہیں یا پھر کمپیوٹر شیٹ کلرفل میں آپ لے سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس طرح پیارا سا ٹائٹل، پیاری سی ہیڈنگ بنا کے اب آیت نمبر 1، میں نے اس طرح کمپیوٹر شیٹ لی ہے کلرفل تاکہ وہ پیارا سا لگے، اس کی نیٹنس آئے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1۔ قالا فرمایا، انی بے شک میں، عبدو بندہ ہوں، اللہ ہی اللہ کا، عطانیہ مجھے عطا کی، الکتابہ کتاب، وجعلنی اور مجھے بنایا، نبیًا نبی۔ اب اس کا بامہارمہ ترجمہ، وہ بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وہ کون سا بچہ بول اٹھا؟ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے آیت نمبر 2، وَجَعَلْنِی اور مجھے بنایا، مبرکن بابرکت، اینا جہاں بھی، ما کنتو میں ہوں، واوصینیہ اور مجھے وصیت کی، بالصلاۃ نماز کی، والزکاۃ اور زکوٰۃ کی، ما جب تک دمتو میں رہوں، حیًّا زندہ۔ اب یہاں پہ واو جو ہے یہ حروف عطف میں سے ہے، اور اس کا ہمیشہ ترجمہ اور آتا ہے کہ نئی بات ادھر سے نیکسٹ ایک لائن چل رہی ہے، نیکسٹ اسی کے اندر سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ہم حروف عطف میں سے واو کا اضافہ، ثانیہ اور مجھے وصیت کی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، جس سٹی، جس کنٹری، جس جگہ پہ بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے جب تک میں زندہ ہوں، یعنی کہ میں نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اسی طرح پیارا سا ٹائٹل آیت نمبر 3، اور نیکسٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، وبرا اور اچھا سلوک کرنے والا، بوالداتی اپنی والدہ کے ساتھ، ولم اور نہیں، یجعلنی مجھے بنایا، جبارن سرکش، شقیًا نافرمان۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ یعنی وہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اس نے مجھے سرکش یعنی کہ گناہ گار، نافرمان نہیں بنایا۔ اسی طرح آپ نے آیت نمبر 4 پیارا سا ٹائٹل بنانا ہے، پھر آپ نے اسی طرح سٹارٹ کرنا ہے، والسلام آمتی ہے، علیہ مجھ پر، یوما جس دن، ولدتو میں پیدا ہوا، و یوما اور جس دن، اموتو میں وفات پاؤں گا، و یوما اور جس دن، ابحثو اٹھایا جاؤں گا، حیًّا زندہ کر کے۔ ترجمہ، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا، یعنی جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے
اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت کے دن کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، یعنی میں وفات پا جاؤں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اسی طرح اب نیکسٹ آپ نے آیت نمبر 5 کا ٹائٹل بنانا ہے اور اسی طرح سٹارٹ کرنی ہے۔ ذالکہ یہ عیسیٰ، عیسیٰ ہے، ابنو بیٹے، مریمہ مریم کے، قولو یہی بات، الحق کی سچی ہے، الذی جس میں فی ہی کرتے ہیں، یمترون لوگ، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ہے، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، کہ یعنی کہ لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اس میں فتویٰ لگاتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے، لیکن وہ ایک معجزانہ پیدائش تھی ان کی۔ اب نیکسٹ آیت نمبر 6، ماں نہیں ہے، کانا شان للہ اللہ کی، ان یتخذا کہ وہ بنائے، من کسی کو، والدین بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، ہو ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ پاک ہے، اذا جب قضا ارادہ فرماتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو یہی، یقولو فرماتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکونو تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ میں شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ وہ پاک ہے، اور وہ کسی چیز کا جب ارادہ فرماتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے، تو وہ حکم دیتا ہے تو وہ فوراً وہ کہتا ہے ہو جا، کن تو وہ فیکون تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ آیت مبارکہ آیت نمبر 7، وَإِنَّ اور بے شک، ربی میرا رب، و ربکم اور تمہارا رب، فاعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے جب بھی کمپیوٹر شیٹ یوز کرنی ہے اس کے اندر تو آپ نے ڈارک کلر یوز نہیں کرنا، آپ نے کوئی سا بھی لائٹ کلر یوز کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا رائٹ کیا ہوا اچھے سے نظر آئے۔ جیسے کہ میں نے یلو لائٹ کلر یوز کیا ہوا ہے اور بلو مارکر کے ساتھ میں نے الفاظ لکھے ہیں، بلو بال پوائنٹ کے ساتھ یا پین کے ساتھ اس کے معنی رائٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ نے یہ آیت مبارکہ ہماری ایکسرسائز والی نہیں ہے، ایکسرسائز والی بھی اسی کے اندر ہے، لیکن جو ہمیں انہوں نے سٹارٹ سے ایک پیج بتایا ہوا ہے کہ سورۃ المریم کی آپ نے اتنی آیات کرنی ہے، تو یہ سورۃ المریم کی 7 آیات ہم نے کرنی تھی، اور یہ وہ 7 آیات ہے۔ اس کے اندر ہی جو بک ورک والی آیات ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ آپ نے سیم اسی طرح رائٹ کر کے مجھے ضرور کمنٹس میں بتایا کریں آپ نے سیم اس طرح ورک کیا ہے، کیونکہ اگر آپ سیم ٹو سیم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بامحرمہ یاد کر کے اس کا آنسر ترجمہ ہم ایسے بھی رائٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ رائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پیپر میں ہم نے بامحرمہ ہی لکھنا ہوتا ہے، تو ورڈ ٹو ورڈ یہاں پہ ترجمہ لکھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، آپ ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس الفاظ کا کیا میننگ ہے۔ قرآن پاک میں ہم کچھ بھی اپنے سے رائٹ نہیں کر سکتے، اس طرح انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل بھی سکتا ہے، اس لیے ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ یاد کرتے ہیں تاکہ ہم پیپر میں پوری آیات کا درست ترجمہ کر سکیں، اور جب ورڈ ٹو ورڈ ہم یاد کر لیں گے تو ہم بامحرمہ ترجمہ اس کا اسی طرح بنا کر خود ہی سے رائٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ نے اسی الفاظ، اسی آیات کے بعد یہیں سے آپ نے ٹوٹل 6 پیجز چھوڑ کے آپ نے پھر ایک پیج ڈیکوریٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ٹائٹل بنانا ہے ترجمۃ القرآن کلاس 9 حصہ الفاظ معنی کا۔ جو ہمارے الفاظ معنی ہے، جو ہمارے 5 مارکس کے پیپر میں آتے ہیں، یہ اس چیز کا آپ نے یہاں سے پیچھے سے ہی ہم نے پیجز کو چھوڑا تھا، پہلے ہم نے 20 پیجز چھوڑے، پھر ہم نے 5 to 6 پیجز چھوڑ کے ہم نے اسی طرح پیج پیارا سا ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے اسی طرح ٹائٹل بنانا ہے پیارا سا، سورۃ المریم الفاظ معنی، اور یہاں مارکر کے ساتھ آپ نے اس کے الفاظ رائٹ کرنے ہیں، اور پین کے ساتھ آپ نے اس کے میننگ رائٹ کرنے ہیں۔ انی بے شک میں، مبرکن بابرکت، الصلاۃ
نماز معدوم تو جب تک میں رہوں، جب بارن سرکش علیہ مجھ پر، یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں، قضا وہ فیصلہ فرماتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، فیکونو تو وہ ہو جاتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، اینما جہاں کہیں بھی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، برن نیکی کرنے والا، شقیٌ بدبخت، اب حسو میں اٹھایا جاؤں گا، ان یتخذا کہ وہ بنائے، انما بے شک، کن ہو۔ اب یہاں پر انی میں یا ضمیر ہے تو وہ ہماری طرف لوٹ رہی ہے، انی بے شک میں، اور لاسٹ پہ جو تھا انما، ما الف آ گیا مذکر کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح پیارا سا آپ نے رائٹ کرنا ہے اور مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا ہے۔ آپ سب نے اللہ حافظ۔